دوپٹہ لڑکی کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ زلفیں چاہے کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، لیکن جو تعظیم سر پر دوپٹہ کرا سکتا ہے وہ حسین زلفیں نہیں کرا سکتی۔ مجھے اچھا لگتا ہے مردوں سے ایک قدم پیچھے رہنا، بابا کے سامنے سر جھکا کر بیٹھنا، کیونکہ میرا سر اٹھا تو بابا کا جھک جائے گا۔ اچھا لگتا ہے جب بھائی کہتے ہیں سنبھل کر چلنا، کیونکہ میں لڑکھڑائی تو بھائی بھی گر جائیں گے۔ یا اللہ میرے بابا کا سر اور بھائی کا فخر بلند رکھنا۔ پردہ کیجیے کیونکہ اسلام کی شہزادی ہو، باپ کا غرور ہو، بھائی کی غیرت، شوہر کی عزت ہو۔ اپنے حجاب پہ ناز کرو اے لڑکیوں، کتابیں تو بہت ہیں مگر غلاف صرف قرآن پہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے عورت میں ایک خاص گن رکھا ہے، وہ کسی کی دی ہوئی محبت تو بھول جاتی ہیں مگر دی گئی عزت نہیں بھولتی۔ چپ ہونا پڑتا ہے، خاموش رہنا پڑتا ہے، کبھی حالات کے پیش نظر، کبھی بچانے کے لیے گھر، کبھی اس کی فکر، کبھی اس کی فکر۔ چپ ہونا پڑتا ہے، خاموش رہنا پڑتا ہے۔ نہ جھکنے کا شوق ہے نہ جھکانے کا شوق ہے، کچھ احساس دل سے جدا ہیں، بس انہیں نبھانے کا شوق ہے۔ اے بنت ہوا تیری خوبصورتی اس پردے میں ہے، کیونکہ قیمتی ہیرو کی کشش دیکھنے کے قابل ہر آنکھ تو نہیں ہو سکتی۔ گرمی میں حجاب کرنے والیوں کو جنت کی ہوائیں سلام کرتی ہیں۔ اچھی بیٹیاں اپنے خوابوں میں رنگ بھرنے کے لیے ماں باپ کے خوابوں کا رنگ نہیں اتارتی، اور محبتیں ہمیشہ حلال کی اچھی ہوتی ہیں۔ سر جھکا کر چلتی ہوں تو صرف اور صرف اللہ کے خوف سے، ورنہ کسی کی اتنی اوقات نہیں کہ مجھے جھکا سکے۔ نقاب آپ کی شناخت چھپاتا نہیں بلکہ بتاتا ہے کہ آپ ایک عزت دار خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون ہو۔ پردہ فرض ہے نماز کی طرح، بے پردہ حرام ہے شراب کی طرح۔ پردہ کرو کیونکہ تم کسی والد کا غرور ہو، پردہ کرو کیونکہ تم کسی بھائی کی غیرت ہو، پردہ کرو کیونکہ تم کسی شوہر کی عزت ہو، پردہ کرو کیونکہ تم کسی گھر کی زینت ہو، پردہ کرو کیونکہ پردہ حیا کا زیور ہے، پردہ کرو کیونکہ پردے میں عورت کی شان ہے، پردہ کرو کیونکہ تم کوئی معمولی لڑکی نہیں بلکہ اسلام کی شہزادی ہو، اور کوئی شہزادی اس طرح معمولی نہیں کہ اس پر ہر کسی کی نگاہ اٹھ جائے۔ کسی نے پوچھا اتنا سکون سے رہتی ہو، ایسا کیا کرتے ہو؟ میں نے جواب دیا جس حال میں رب رکھتا ہے شکر ادا کرتی ہوں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہاں سے لاتی ہو اتنی ہمت، ٹوٹ کر بھی اتنی مطمئن کیسے رہتی ہو؟ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور کہا جس حال میں اللہ رکھتا ہے شکر ادا کرتی ہوں۔ دینی عورت، چاہے وہ مرد کتنا امیر کیوں نہ ہو، چاہے وہ مرد کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، جو مجھے برقع پہننے کے لیے منع کرے گا میں ہرگز اس شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ کسی نے کہا بچپن ایک بار ملتا ہے، خوب کھیل کود لو۔ کسی نے کہا جوانی دیوانی ہے، سارے مزے کر لو۔ کسی نے کہا کالج یونیورسٹی کی لائف صرف ایک بار ملتی ہے، خوب مستی کر لو۔ افسوس کوئی یہ نہیں کہتا ہے زندگی بھی ایک بار ملتی ہے، اللہ کو راضی کر لو۔ بہترین ہوتی ہیں وہ پریاں جو اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے پردہ کرتی ہیں۔ بی بی زینب نے فرمایا جب عورتیں مجھے بازار شام میں پتھر مار رہی تھیں، مجھے اس وقت سے بھی زیادہ تب تکلیف ہوتی ہے جب کوئی ہمارے چاہنے والے بازار میں بے پردہ ہو کر گھومتے ہیں۔ غلطیاں اور نادانیاں ہو جاتی ہیں مجھ سے، لیکن الحمدللہ میرا شوہر میری ساری خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، صرف اسی امید پر کہ کل روز قیامت اللہ تعالیٰ بھی ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیں گے۔ جس نے بیوی پر رحم کیا اللہ پاک اس پر اپنے رحم فرمائے گا۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میری سوچ پر شک کیا جائے، مجھے تیکھی باتیں سنائیں اور میری ہر بات کو جھوٹ سمجھا جائے، لیکن پھر یہ سوچ کر سکون میں ہو جاتی ہوں میرا جو رب ہے وہ میری سوچ سے واقف ہے، میرے دل کی حالت بھی وہی جانتا ہے، پھر مجھے لوگوں کی پرواہ کی کیا ضرورت؟ میرا بہترین دوست، میرا رازدار میرا رب ہے، وہ رب ہے نا، وہی سب ہے۔ میری ماں کو 9 مہینے لگے میرا دل بنانے میں نے کسی کو اتنا حق نہیں دیا کہ وہ اسے 9 سیکنڈ میں توڑ دے۔ میں نے اپنی زندگی کو اتنا سستا نہیں بنایا کہ 2 ٹکے کے لوگ آ کر کھیل جائیں۔ میرا وجود کسی کی تعریف یا اعزاز کا محتاج نہیں، جانتی ہوں میں بہت خاص ہوں، کیونکہ
اللہ بیکار چیز بناتا بھی نہیں۔ وہ لڑکیاں حقیقت میں نیک ہوتی ہیں جو سکون کے لیے مرد کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف جاتی ہیں۔ برداشت کرنا عورت کی فطرت ہے، اگر عورت برداشت نہ کرے تو بہت کم گھر آباد ہوں۔ اسلام کی شہزادیاں پردے میں اچھی لگتی ہیں، بے پردہ نہیں۔ حجاب عورت کو بہادر اور مضبوط بناتا ہے اور اس کے اعتماد کو بڑھاتا ہے۔